فری اینڈ فیئر الیکشن لڑے ہیں تو ہاتھ پاؤں بھول گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑی ہیں نہ صرف ہم وہ جیتیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو نشستیں دوسری پارٹیز نے جیتی ہیں وہ بھی جیتیں گے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے. شریف فیملی کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب مسلم لیگ نون کو اپنی نئی قیادت تلاش کرنی چاہیے. نون لیگ کے اندر فارورڈ بلاک گروپ بننے کو تیار ہیں, وہ تو صرف ہم ہی لحاظ کر رہے ہیں ابھی چونکہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن نون لیگ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. اس کا پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ایک بہت بڑا گروپ بن چکا ہے. السلام علیکم. پروگرام دوسرا رخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جواد احمد صدیقی. ناظرین, کل 11 قومی اور 24 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے, اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے نتائج حکومت پر یوں اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ یا تو اس کے اعتماد اور اکثریت میں اضافہ ہوگا, بصورت دیگر اتحادیوں کے بل پر بننے والی اس حکومت کی جو معمولی اکثریت ہے مزید سکڑ بھی سکتی ہے. یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ تبدیلی کا نعرہ لیے حکومت بنانے والی پی ٹی آئی کو اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے انتخابی اکٹ کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کی تقریباً 2 ماہ کی کارکردگی کے اثرات کا بھی سامنا ہے. اور یہ کارکردگی ہی ہے جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ یہ کارکردگی اور احتساب کے نام پر اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری دراصل حکومت کے خلاف ایک ایسی چارج شیٹ ہے جس کا نتیجہ نون لیگ کے حق میں نکلے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم حکومتی ترجمان فواد چودھری صاحب کو سن رہے تھے. وہ آج کل ہونے والے ضمنی انتخابات میں کلین سویپ کا دعویٰ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بننے کی خبر اور مسلم لیگ نون کو نئی قیادت تلاش کرنے کا مشورہ دے رہے تھے. اس موقع پر جہاں ہماری نظر میں ہے ایک خبر مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف صاحب سے جڑی ہے, جس میں انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ووٹ کی چوری ہونے سے بچائیں. وہیں ایک اہم وضاحتی بیان فوج کا بھی ناظرین آج آیا ہے, جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ عام انتخابات انتہائی صاف و شفاف اور آزاد تھے, اور فوج نے ممکن بنایا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے ووٹ دے. دھاندلی کے الزامات لگائے ضرور گئے لیکن کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا, اور پاکستان میں اس وقت سیاستدانوں کے احتساب اور کرپشن کے خلاف جو مہم آپ کو چلتی نظر آتی ہے اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ناظرین, کل کے ضمنی انتخاب جنہیں اب منی الیکشن بھی کہا جا رہا ہے, وہ کیا واقعی ماضی کے ٹرینڈ سے کچھ مختلف ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور انتخابی شفافیت پر فوج کا بیان یہ کتنی صلاحیت رکھتا ہے اپوزیشن کے دھاندلی بیانیے پر اثر انداز ہونے. اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں. آپ سے مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما صوبائی وزیر برائے ویمن ڈیولپمنٹ شیلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈی سی این جی لنک کے ذریعے. شیلا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, میں اگر اس تازہ بیان سے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے, بنیادی طور پر صحافیوں سے وہ بات کر رہے تھے لنڈن میں, اور عام انتخابات کے بارے میں انہوں نے کہا انتہائی شفاف اور آزاد انتخابات تھے, اور فوج نے یہ ممکن بنایا کہ لوگ آزادی سے اپنی رائے کو ایکسپریس کریں, ووٹ ڈالیں. تو ذرا اس پر فرمائیے کہ یہ جو آپ کی جماعت کا موقف ہے کہ عام انتخاب میں کوئی ڈاکہ ڈالا گیا, وہ بلر نہیں ہوتا اس وضاحت کے بعد, یا آپ کو لگتا ہے اس بیانیے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس وضاحت سے؟ میرا نہیں خیال جی, مجھے نہیں معلوم, ویسے تو حق ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ وہ جس چیز پہ مرضی تبصرہ کریں, مگر یہ الیکشنز کے اوپر تبصرہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے آنا چاہیے تھا. الیکشن کے تمام معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے طے کیے ہیں, طریقہ کار جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے طے کیا. آر ٹی ایس ہو یا دوسرا ٹرانسمیشن کا 2 مختلف ذرائع تھے جو بیٹھ گئے دونوں, اور گنتی کے وقت کیا ہوا, وہاں پہ پولنگ ایجنٹس جو تھے وہ موجود تھے کمرے میں یا باہر تھے, وہ جو ویڈیو کلپس چل رہے ہیں وہ صحیح تھے یا غلط تھے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج تو اس میں پارٹی نہیں ہے, نہ فوج کو اس میں پارٹی بننا چاہیے. فوج کو ایک کام پہ لگایا گیا تھا کہ آپ نے تحفظ فراہم کرنا ہے الیکشن کے اندر, وہاں پہ آپ جائیے اور تحفظ فراہم کریں, اور تحفظ فراہم کیا گیا, جس کی وجہ سے الیکشن میں کوئی بہت بڑی مار دھاڑ نہیں ہوئی. جس طرح زیادہ تر الیکشنز ہوتے ہیں اسی طرح ہوئے, یہ شاید اس سے بہتر ہوئے ہوں گے مار دھاڑ کے حساب سے. لیکن جو اس کے اندر الیکشن کی مار دھاڑ, الیکٹورل مار دھاڑ تھی, میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل فوج کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. وضاحت کی ضرورت نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت تو, بھلے صحافیوں نے سوال کیا, مگر یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا نا کہ آپ تو الیکشن کمیشن نہیں ہیں, تو آپ یہ وضاحت کیوں دے رہے ہیں؟
آپ کی تو یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ الیکشن اچھے کروائے جائیں، شفاف کروائے جائیں. آپ کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی فراہم کرنا وہاں پہ، اور آپ نے سیکیورٹی وہاں پر فراہم کی. آپ اس بیان سے بلا وجہ فوج جو ہے اس کو پارٹی ایک شائبہ سا پڑتا ہے کہ فوج کیوں بیان دے رہی ہے الیکشنز کے اوپر. یہ بیان تو اس وقت کی جو عبوری حکومت ہے جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی. یہ سوالات جو ہم نے اٹھائے یہ تو ہم نے ان پہ اٹھائے. الیکشن کمیشن جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ شفاف ہوں اور کوئی بھی چیز چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو وہ نہ بیٹھے، وہاں پہ تمام فارم 45 موجود ہوں، ان کے اوپر ہر پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر ہوں، یہ تمام ذمہ داریاں تو الیکشن. تو بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں، نہ فوج کا لینا دینا تھا، نہ ہم ان سے کوئی وضاحت سیکھ کر رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا معاملہ میرے تھا، خیال آر میں ٹی ایس تھا. میرا ذاتی خیال صرف آر ٹی ایس نہیں تھا، بہت سے معاملات تھے پری الیکشن معاملات. اور ابھی الیکشن کی وہ کمیشن جو ہے جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے، ابھی تو اس نے بیٹھنا ہے، اس نے ٹی او آرز طے کرنے ہیں. ان ٹی او آرز کے تحت انہوں نے جا کے دیکھنا ہے، تمام ڈیٹا اکٹھا کریں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے تمام فارم 45، وہ دیکھیں گے کس کس کے سگنیچر ہیں، وہ تمام لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہمیں دھکے دے کے باہر قبل از وقت ہے یا غیر ضروری ہے یہ بیان؟ میں سمجھتا ہوں دونوں ہیں. ٹھیک ہے. میں دیکھیے ہر ادارے کا اپنا حق ہے کہ وہ کس چیز پہ تب بات کرے، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. ہو سکتا ہے کسی وہاں پہ جرنلسٹ نے، صحافی نے کوئی سوال پوچھا ہو جس کا جواب انہوں نے دیا ہو، ورنہ میرے ذاتی خیال میں تو یہ جوابات تو الیکشن کمیشن کو یا عبوری حکومت اس وقت کی جو ہے ان کے سربراہان. شعلہ صاحب یہی سوال میرا آپ سے بھی، کیونکہ آپ کی جماعت بھی پی ایم سلیکٹ کہتی ہے وزیر اعظم کو، اور کہتی ہے ان کو لایا گیا ہے. سو اس تازہ بیان یا وضاحت سے آپ کے سٹینڈز پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں، اپنے بیان پہ قائم ہے کہ یہ تاریخ کا بدترین الیکشن تھا، اور ٹھیک ہے جان و مال کی حفاظت رہی، لیکن یہ تو جیتی ہوئی پارٹی سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، یہ تو پی ٹی آئی سے بھی آوازیں آئی ہیں کہ یہ صحیح الیکشن نہیں تھا. اگر میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو دیکھتی ہوں، اگر آزاد امیدوار جگنو محسن بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ایک پروگرام ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ اس میں بڑے مسائل تھے. تو ٹھیک ہے، اپنا اپنا بیان ہے. جان کی امان پاؤں تو میں یہی کہوں گی کہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیں، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں آئی تھنک کہ اس پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر کہیں بھی تعلق رکھتے ہیں کسی بھی جگہ سے تو ہم ہر بات کا جواب دیں. اور اس پہ یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف پارٹیز کو اس پہ مسائل ہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے پوری کی، کوئی جان کا ضیاع نہیں ہوا. باقی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں ان پہ تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتی. کہ نہیں رائے زنی اس پر کرنی چاہیے، ظاہری بات ہے جب پولیٹیکل پارٹیز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امپلائی کر رہی ہیں، بھلے وہ خلائی مخلوق کی بات کریں. میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک پارٹی بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے، حکومتی پارٹی بھی مطمئن نہیں ہے، اور ایسے میں ہم مطلب پھر وہی بات ہے کہ ہر چیز کا سو موٹو ہر ایک جگہ کا. میں اس پہ اب بات نہیں کرنا چاہتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مصدق ملک صاحب نے بڑی ٹھیک بات کر دی ہے، اور ہر چیز کا جواب ہر ادارے کے پاس نہیں ہوتا ہے، نہیں ہر ادارہ اس کا رسپانسبل ہے. اور میں اس کو لے کے اتنی بے چینی ملک میں ہوئی بھی ہے اور اتنی اس پہ بات ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فوج کا کردار بہت اچھا تھا. کوئی الیکشن کے باہر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، لیکن جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس کو یہ کہا جائے کہ اس کی شکایت بھی ہمیں دیں، تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا ڈاکٹر صاحب کو، آپ نے ان سے اتفاق بھی کر لیا. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی چونکہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب کو صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، انہیں بھی شو میں ویلکم کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. صداقت علی عباسی صاحب کی طرف میں جاؤں گا. صداقت صاحب آپ نے اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہم بات کیا کر رہے ہیں، ذرا اس پر اپنی رائے دیجیے. ظاہری بات ہے آپ کی جماعت پر یہ الزام لگتا ہے کہ دھاندلی سے استفادہ کرنے والی جماعت ہے، لیکن آپ اتفاق کریں گے کہ دھاندلی الزامات سے زیادہ
اب آپ کی جو اپنی جماعت کی کارکردگی ہے وہ یہ تعین کرے گی کہ ان الزامات میں کتنا دم ہے اور کتنا دم نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بڑے افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے اقتدار میں رہنے والے لوگ جب اقتدار ان سے چھٹتا ہے تو وہ سیاست کرنے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ ادارے جو بہت مقدس ہیں ہمارے لیے ان کی بھی تضحیق کرنے سے باز نہیں آتے. وہ جو آئین اور قانون بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ویسے ابھی اس پروگرام میں ایسی کسی نے کوئی بات نہیں، میں جنرلی میں پچھلے 3 مہینے کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اتنی مہنگائی میں میں نے یہ نہیں سنا کہ مکھن سستا ہوا ہے. جی اچھا سن لیں. نہیں میں اپنا پورا موقف بیان کر رہا ہوں. مجھے میرا رائٹ دیں تو اس کے بعد آپ بات کریں. میں نے پچھلے جو 3-4 مہینے میں سنا ہے کہ پاکستان میں جب کسی کرپٹ بندے پہ ہاتھ ڈالو تو اس وقت اس کو خلائی مخلوقیں نظر آتی ہیں, اس کو جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے. 2 حکومتیں گزری ہیں پچھلی پاکستان کی تاریخ میں بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس قوم نے 66 سالوں میں یا 60 سالوں میں 6000 ارب قرضہ لیا, اس قوم پہ پچھلے 10 سالوں میں لوگوں نے 22,000 کا فالتو قرضہ ڈال دیا. قوم آج پریشان ہے, سبسڈیز کے پیسے نہیں ہیں, IMF سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اور ہر طرف مہنگائی کا شور شرابہ ہے. لوگ ہم سے توقع کر رہے ہیں جبکہ اس ملک کی معیشت کو قتل کرنے والے ان کو جب لوگوں نے اٹھا کے اقتدار سے باہر پھینکا اور آپ کو خلائی مخلوق نظر آئی. جب آپ کو لے آئے تو اب آپ سے توقع کریں گے نا. ان کو کہیں خلائی مخلوق نظر آئی, کہیں سلیکٹ پی ایم نظر آیا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو اداروں پہ, ان کو الیکشن کمیشن پہ, ان کو سپریم کورٹ پہ, ان کو نیب پہ اعتراض تھا, اپنے دور میں آپ ان اداروں کو ٹھیک کرتے, آپ ریفارم کرتے, آپ قانون میں ترامیم کرتے, آپ اپنے اداروں, اپنی جو جمہوریت ہے وہ اپنے خاندانوں میں, بہن بھائیوں میں, بچوں میں, بھانجوں میں, بھتیجوں میں بانٹنے کی بجائے. اور قومی اداروں میں جو کہا آپ کے جذبات کی بھی ترجمانی ہے کہ قومی اداروں کو, PIA کو, اسٹیل مل کو, ریلوے کو ڈبونے میں, اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں ڈبونے کے بعد جب قوم نے آپ کو اٹھا کے باہر پھینکا, اب آپ کو تارے نظر آ رہے ہیں, آپ کو خلائی مخلوقیں نظر آ رہی ہیں. مجھے ملک کے ادارے, سارے ادارے, چاہے وہ نیب ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ آپ کی جو آپ کی افواج ہے, ان کا احترام ہے, سیاستدانوں کا بھی احترام ہے. کاش یہ اپنا کام کرتے اور اپنی نالائکیاں, ناکامیاں اور چوری چکاری کا الزام دوسروں کو نہ دیتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو میں نے ISPR کے چیف کا بیان سنا ہے, ادارے کے وہ سربراہ ہیں, ان پہ الزام لگ رہا ہے, ان کا کام ہی یہی ہے اپنے ادارے کی وضاحت کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا. اگر ان کا بیان غلط ہے, عدالتیں آزاد ہیں, آپ جا کے سو کریں. اور اب تو کمیشن بھی بن, آپ کو نہیں, عدالتیں بھی آزاد ہیں, آپ سو کریں اور اپنا کام کریں. اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہوئے ایک منٹ, اس گفتگو کو آگے نہیں ایسے جا آپ اس میں شامل کر لیں. نہیں آپ ذرا ٹھہر جائیے. پہلی بات تو مجھے بڑی عجیب سی لگی, عباسی صاحب زیادہ تر ایسی گفتگو نہیں کرتے, نہ اتنے زور و شور سے اس طرح بات کرتے ہیں, مگر چلیں آج انہوں نے کی, ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا, NICL کا 22 ارب روپے کا ایک کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے جو 2011 سے ابھی تک انکوائری سے آگے نہیں جا سکا. مونس الہی صاحب اس کے اندر مقدمے کے اندر ملوث ہیں. EOBI کا ایک مقدمہ ہے 44 ارب روپے کا, اس کے ملزمان ہیں ظفر گوندل صاحب جو ان کی پارٹی کے رہنما ہیں, علیم خان صاحب اور چودھری وجاہت حسین صاحب. ابھی تک آگے نہیں جا سکا یہ انکوائری سے. بحریہ ٹاؤن کا ایک مقدمہ ہے جو 200 ارب روپے کا ہے, جس کے اوپر سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پتہ نہیں 40 یا 45 دن کے اندر استغاثہ دائر کیا جائے, کہیں نہیں جا سکا. نندی پور کا ایک کیس ہے جن میں ان کے ایک وزیر ہیں, ان پہ استغاثہ دائر ہو چکا ہے. یہاں پہ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹس کو انکوائری, یونیورسٹی کے وائس چانسلر 71 سالہ بوڑھا آدمی جو لاٹھی لے کے چلتا ہے, اس کو ہتھکڑیاں لگا کے جو ہمارا استاد ہے گھسیٹا جا رہا ہے سڑکوں پہ, وہ جوائن کر چکا ہوا ہے انکوائری. نہ وہ ڈکیت ہے جس کے وہ کرامت کھوکھر نہیں ہے, منشا بم نہیں ہے, منشا بم تو پکڑا نہیں جا رہا, کرامت کھوکھر صاحب تو بس یار گلو بٹ بھی آ جائے گا اندر, گلو بٹ بھی نہیں ہے.
لیکن وہ استاد جو 72-75 سال کا ہے اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے, نہ وہ سیکیورٹی رسک ہے, نہ وہ ڈکیت ہے, نہ وہ انکوائری جوائن نہیں کر رہا, نہ اس سے کوئی ریکوری لینی ہے. یہ کس کرپشن کی بات کر رہے ہیں, یہ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ اسی لیول پہ یہ ابھی نہیں, ابھی آپ کی بات انہوں نے جو باتیں کی ہیں نہیں 22 نہیں سر, آئی ایم سوری, یہ بات آپ یا تو آپ پھر اس وقت رکھتے ہیں نا بات کو فوکس کے اوپر جس وقت یہ بات ہو رہی تھی. میں اسی کی نہیں, آپ اس کی پہلے مجھے کنٹینیوٹی کر لینے دیں, پھر آپ کنٹینیوٹی کر لیجئے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے $6 ارب سے $22 ارب اضافہ اس کے اندر کیا, دو حکومتوں نے ملا کے 22 ارب کا انہوں نے الزام لگایا. ایک دن کی انسرٹنٹی جو ہے اس سے $2 بلین ایویپوریٹ ہوئے ہیں کراچی سٹاک ایکسچینج میں سے, سرمایہ کاری ایویپوریٹ ہوئی ہے ایک دن میں عمران خان کے بیانات کی اور علی زیدی کے بیانات کی وجہ سے کہ ابھی ڈالر اور عدم استحکام کا روپیہ شکار ہوگا. اس کا کون ہے ذمہ دار؟ $34 ارب ایویپوریٹ ہو چکے ہیں کراچی, 34 ارب روپے نہیں, 34 ارب ڈالر جب سے حکومت آئی ہے. 54,000 سے جب مارکیٹ ڈراپ کی ہے 40,000 کا جو ہدف توڑا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں گے, سیاسی خودکشی کر رہے ہیں. یہ ایک فیشسٹ رجیم ہے جو فیشسٹ گفتگو کرتی ہے. یہ جو رویہ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ زبان ہے, یہ فیشزم کی زبان ہے کہ آپ سے کوئی سوال نہ پوچھے. آج کی اس محفل کے اندر کس نے فوج کو متنازع بنایا ہے؟ عباسی صاحب نے آ کے بنایا ہے, ہم نے تو بات نہیں کی. شاید کچھ لیٹ صداقت عباسی نے کیوں فوج کو متنازع بنایا ہے؟ اس وجہ سے شاید وضاحت کروں گا, اپنی بات کر لیں, میں اپنی وضاحت کروں گا. جو آپ نے سوال کیا, میں نے ان کی ڈسکشن نہیں سنی. مجھے لگا کہ آپ ISBR کے جو چیف کا بیان ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں آیا. وہ ISBR بیان تو یہاں خلائی مخلوق کی باتیں ہوتی نہیں. چلے صاحب آپ یہ دیکھیے نا, یہ احتساب کی اگر شکل اس وقت اتنی بگڑی ہوئی ہے تو صداقت صاحب اور ان کی جماعت کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہمارا وضع کردہ نظام نہیں ہے. نہیں تو یہ جو میں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان کو FIA پکڑ لینا. آپ پکڑاتے ہیں نا اپنے. یہ کون ہے یہ لوگ؟ اس وقت حکومت ہماری ہے. نہیں ایک منٹ ٹھہرے, 50 دن سے حکومت ہے, انہوں نے تو وزیر بنایا ہے, سینئر وزیر بنایا ہے. آدھے لوگ جن کا میں نے نام لیا وہ وزیر ہیں یا اسپیکر ہیں. چونکہ گفتگو یہاں آ گئی ہے تو اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے اور مصدق صاحب کی جماعت نے طے کیا تھا نا کہ ہم ٹھیک کریں گے اس نظام کو. جی تو 10 سال بعد کہہ رہے ہیں ہمیں تو 2 مہینے ہوئے. اچھا, پہلے تو میں ان سے ایک بات کہوں گی کہ یہاں پہ کسی نے کسی ادارے کو برا نہیں کہا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ اس ادارے کا کام نہیں ہے کہ اس پہ بیان دے, تو یہ اس کو کوئی ملائن کرنا نہیں ہے. میں بالکل ان سے کہوں گی کہ آپ جو ہے نا اس وقت انہوں نے گفتگو کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ بہت ہی پوائنٹ اسکورنگ والی بات کی ہے, بہت ہی گھٹیا طریقے سے انہوں نے یہاں پہ آج بات کی ہے. اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے کہ یہ بات کریں کہ یہ 10 سال میں یہ قرضے جو ہیں, جو پیسے لیے گئے, یہ کہاں خرچ ہوئے, تو ذرا 10 سال سے پہلے کی بھی تو بات کریں نا. مشرف کا احتساب تو کر کے دکھائیں نا کہ انہوں نے پیسے کہاں خرچ کیے. بڑی بات کرتے ہیں. اور جس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مشرف کی اکانومی ببل اکانومی ہے اور 500 سے زیادہ جو تھے آئٹم وہ فرینڈلی امپورٹ کیے جا رہے تھے, ملک میں گندم کا کال پڑا ہوا تھا, ایگرو آپ کا ایگریکلچر جو ہے ملک ہے اور ایگرو بیسڈ جو پالیسی ہونی چاہیے تھی اکنامک وہ نہیں تھی. یہ مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ بی بی صاحبہ کے بعد نہیں اب مجھے بولنے دینا, بی بی صاحبہ کے بعد الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا. اچھا, اب آپ نے کہا کہ انہوں نے ادارے کیوں نہیں بنائے. یہ جو قرضہ تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن جو حکومت کہہ رہی ہے قرضہ تحقیقات کے لیے بنایا جائے, آپ یہ کہہ رہی ہیں صرف 10 سال کی بات نہ کرے. مشرف صاحب کے زمانے میں بھی جو 6,000 ارب ابھی کی بات کر لیں, یہ 2 ارب میں نے ڈالر جو بتائے, اچھا دوسری ابھی جو 34 ارب ڈالر گری ہے مارکیٹ, اس کی بات کر لیں. بات یہ ہے کہ میں صرف ان سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ادارے نہیں بنائے. آپ نے بھی تو KP میں احتساب کا بنایا تھا ادارہ, چلا لیتے اسے, حد ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا, ہم نے کہا کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کسی بھی وضاحت کا, اور الیکشن کمیشن پہ کوسچن مارک ہے, کسی ادارے پہ کوسچن مارک نہیں ہے. نادرا نے بھی اپنی ذمہ داری ادھر کر لی اور فوج پہ بھی کوئی ہماری انگلی نہیں اٹھ رہی کہ ان کا کیا کردار تھا کیا نہیں تھا. ہمیں اس پہ بات ہی نہیں کرنی, ہمیں تو کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے ہدف میں ناکام رہا ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ کل الیکشن ہے, اس پہ آپ نے کیونکہ کہا کہ بیان آیا تو ہم نے کہا ان کا کام بیان دینے کا کام نہیں تھا, باقی ہم نے کچھ نہیں کہا. باقی یہ ہے کہ
آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا، تو الیکشن کمیشن کا کام تھا نا 4 حلقے کھولنا، لیکن آپ کی پوری کیمپین جو تھی وہ وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے پہ تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ ہم یہ جو سارے دلائل دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ کل آپ انجینئر سے کہیں کہ دل کا آپریشن کر دو یا دماغ کا، تو وہ کرے گا نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصل جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اور جس ادارے کا اچھا کام ہے نظر آ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے. تو اب جو بات کی کہ جس کا احتساب ہونے لگتا ہے، تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ آپ کا احتساب ہوا نا، تو جہانگیر ترین پہ آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل معاملہ تھا، غلط سزا ہوئی، اور اگر یہ گلٹی ہوئے تو ہم نکال کے یوں پھینک دیں گے. پھینکا آپ نے؟ ہم نے تو 11 سال جیل سے ہی 11.5 سال آصف علی زرداری صاحب نے. ہمارے یہاں تو سارے چیزیں سے ابھی ڈاکٹر عاصم صاحب سہ رہے ہیں، اس سے پہلے بی بی نے سارے مقدمات سہ، ہم نے بھی سہ. صداقت صاحب سوال صحیح ہے، یہ سوال ہے تو کون احتساب سے ڈر رہا ہے؟ ہمیں بتا دیں کون احتساب سے ڈر رہا ہے؟ کہ آج فوج نے بھی کہا کہ جناب یہ احتساب اور کرپشن کے خلاف ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو اچانک احتساب کے عمل میں ایک انگڑائی کی کیفیت ہے، نہ تو کوئی اصلاحات ہوئی ہیں احتساب کے نظام کے اندر، نہ آپ کے بقول آپ ڈرائیو کر رہے ہیں نیب کو، تو یہ سوال تو اٹھے گا کہ یہ اچانک انگڑائی کی کیفیت کیوں آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انگڑائی ہوئی ہے. اچھا، شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے ہیں نا، سارے کیسز شہباز شریف صاحب پہ، یہ سارے کیسز ان کے اپنے دور کے الزامات ہیں جس پہ نیب کارروائی کر رہی تھی. نیب نے کب اریسٹ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ قانون پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور سے گزر کے آیا. نیب کے چیئرمین کیسے ہیں، کس طرح کے اچھے ہیں کہ برے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی نہ اچھے لگتے ہوں، لیکن ہمیں آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے جس کے تحت انہوں نے بنائے. میں جو بات کر رہا ہوں، کیا الیکشن میں خلائی مخلوق کس کا نام ہے مجھے بتائیں. کسی کی جرت ہونی چاہیے اس ملک میں کہ وہ الیکشن ہارے اپنی کاروائیوں پہ اور اس کو خلائی مخلوق کے اشارے کرے، کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرے. آپ جا کے آپ حکومتیں کر رہے ہیں 10 سال سے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں تھر میں، اور آپ کے فالودے والوں کے اکاؤنٹ سے 2 ارب نکلیں. اور ہم دھرنے اور کنٹینر کا ذکر نہ کریں. نہیں، دھرنے اور کنٹینر کا ذکر کریں. ہم ان کو الیکشن میں دھاندلی نظر آئی، آگے ڈیموکریٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آؤ کمیشن بناؤ، کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی برابر کرو، برابر کرتے ہیں، سینٹ کے بندے لاؤ ڈالتے ہیں، جاؤ ثابت کرو. سارے ادارے کہہ رہے ہیں آپ ثابت کرو. پورے الیکشن میں لڑا ہوں 491 پولنگ، ایک پولنگ پہ کسی نہ کسی کا گریبان بھی نہیں پکڑا. شام کو شاید عباسی رو رہا تھا میں ہاری ہوں، مجھے ہرا دیا گیا. آپ بتائیں مجھے کس جگہ پہ. ایک میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو، 490 پولنگ میں ایک پولنگ پہ پورا دن شام اگلے دن تک کسی 2 بندوں میں تو تکار بھی نہیں. اب آپ نے کمیشن، آپ بھی اتفاق میں کیا کہتا ہوں یار، جو لوگ تباہی بربادی کا ذمہ دار ہے اداروں کے، وہ آج ہمیں اداروں کے ٹھیک ہونے کا سبق ہمیں پڑھائیں گے. آپ کے پاس اپنا پروگرام کو بعد میں دیکھیے گا. 10 سال آپ نے کیا کیا سوائے اس کے کہ کسی کے سر محل میں سے پیسے نکل رہے ہیں، یہاں پہ لانچوں پہ پیسے نکل رہے ہیں، یہاں ان کے اربوں روپے کے بندے ان کے وزیر پکڑے جا رہے ہیں، ان کے فلیٹ کی کہانیاں بین الاقوامی اخباروں کی سرخیاں پہ لگ رہی ہیں، ان کے ساری عدالتیں ان کو جگہ جگہ پہ گھسیٹ رہی ہیں، کبھی یہ قطری خط پکڑا رہے ہیں، کبھی یہ جھوٹے ایگریمنٹ پکڑا رہے ہیں. آج جب آپ کو احتساب نظر آیا، آپ کو نیازی صاحب نظر آگئے، ہم اس تلخی کو کچھ کم کرتے میں چاہ رہا ہوں. اب انتخاب کی بھی کچھ بات کر لینا، کل بڑا اہم 35 میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں جس ادارے کا کام ہے وہ کرے. فوج نے بہت خوبصورت کام کیا، انہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، پوری دنیا کی دہشت گردی. ہمیں اپنی فوج کا بہت احترام ہے، سیاست میں ان کو نہ وہ ماضی میں آئے، اور ہمیں مسلم لیگ نون دے کر گئے. ضیاء الحق صاحب اور مشرف صاحب نے ان کا بدلہ لیا، مسلم لیگ نون کو رگڑا دیا. ہم پی ٹی آئی اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، ہمیں نہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں نہ مشرف کی باقیات ہیں. ہم پیپلز پارٹی کی بھی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو مانتے ہیں، لیکن ضیاء الحق کو، مشرف کو آپ نے ملک سے باہر بھیجا، سلوٹ مار کے بھیجا. کل کے انتخابات کے حوالے سے پھر نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ووٹ چوری نہ ہونے دیں نون لیگ کے رہنما. آپ 25 جولائی میں کیا کر پائے اور کل کیا کر لیں گے؟ پہلے تو فوج کو صداقت عباسی صاحب کو رکھ لینا چاہیے، وہ ایسے ہی بیچارے میجر جنرل صاحب کو رکھا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں نا، مجھے بھی تو بات کرنے تھے، میں بھی تو ادھر بات کرنے آیا ہوں
تو میرا تو یہ مشورہ ہوگا, میں بڑی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ان کو میجر جنرل بنائیں, ان کو بھیجیں کسی جگہ کے اوپر بات کرنے کے لیے. بلا وجہ یہ تو اس سے زیادہ جس طرح یہ کنٹروورشل کر رہے ہیں فوج کو ادھر بیٹھ کے, یعنی نام نہیں لیا کسی نے ابھی تک فوج کا, یہ ٹل نہیں رہے وہاں سے کہ جب تک فوج کنٹروورشل نہ ہو. یہ چاہ رہے ہیں کہ آج ہم دونوں پہ کوئی نوٹس ہو جائے. یہ دیکھیں نا, تو تو بولے نا, بتائیں نا, بتائیں خلائی مخلوق کون ہے, بتائیں نا, بتائیں کیمرہ چل رہا ہے نا, بتائیں سامنے. ملک کے سیکیورٹی اداروں پہ الزام ہے. کون سا سیکیورٹی ادارہ ہے جس پہ الزام ہے؟ تو بھائی یہ کون کر رہا ہے یہ باتیں یہاں پہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کون کر رہا ہے یہ باتیں؟ آپ ان کو بتا دیں خلائی مخلوق. اسٹیبلشمنٹ آپ مجھے یہ بتائیں, ہم آپ کے پروگرام پر آئے ہیں, رانا مشہود نہیں بیٹھا ادھر. یار چیخے مت, رانا مشہود نہیں اس پروگرام میں آیا ہوا, اور آپ رانا مشہود کو جب آئے گا تو اس سے بات کر لیجئے گا. اس وقت آپ مجھ سے بات, آپ جب سے آئے ہیں مسلسل چیخ رہے ہیں جس کی وجہ سے پروگرام میں تلخی بڑھ رہی ہے بلا وجہ. میں نے آپ کو دیکھیں, آپ نے ان کے رزاق داؤد صاحب نے بھی کیا دیا بیان, سی پیک کیا دیا بیان, انہوں نے کہا ایکسپورٹ کریں گے چاہے قحط پڑ جائے. یہ کہا ہے نا بیان, ٹی وی یہ خبروں میں لگا ہے نا, چاہے ملک میں قحط پڑ جائے ہم ایکسپورٹ کریں گے. کیا قحط پڑ جائے؟ یہ کوئی کالونائز کرنے کے لیے یہاں پہ انگریز آئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ قحط پڑا ہوگا ہندوستان میں اور یہ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے؟ کون ان کو ایکسپورٹ کرنے دے گا؟ یہ کس قسم کی گفتگو ہے جو کر رہے ہیں؟ ایک دن بیٹھ کے کہتے ہیں کیوں نہ سی پیک کو روک دیا جائے. کون روک سکتا ہے سی پیک کو؟ کیوں نہ سی پیک کو روک دیا جائے؟ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ کون سے ملک کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں؟ جو لوگوں کے ووٹ لے کر آئے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. انڈر پریشر ہے, پتہ نہیں کس چیز کا پریشر ہے. آج تو مجھے سمجھ نہیں آئی, ہم اچھے بھلے دھیمے دھیمے سروں میں یہاں پہ پروگرام کر رہے تھے, پتہ نہیں کون سا پریشر لے کر آئے ہیں یہاں پہ پروگرام میں. انہوں نے ابھی بجٹ بنا کے پیش کیا, ابھی یہ ہمیں کہہ رہے ہیں, ابھی انہوں نے ہمیں کہا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کہا آپ انفراسٹرکچر بناتے ہیں, ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. یہ ہے ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ. ہیلتھ میں سے, وفاقی صحت کے بجٹ میں سے 14 ارب روپیہ کاٹا ہے انہوں نے. ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں سے 4.86 یعنی 5 ارب روپیہ کاٹا ہے انہوں نے. ہیومن ڈیولپمنٹ یہ کرنے کے لیے اس ملک کے اندر آئے ہیں. جنرل ایجوکیشن کے اندر 1.5 ارب روپیہ کاٹا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یار ایک منٹ ٹھہر جائیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر سے 2.5 ارب کاٹا ہے. ان سے نہیں چلتی حکومت بند کر دیں, ہمیں دے دیں, ہم چلا لیتے ہیں. اس سے پہلے 5 سال نہیں چلتا رہا, 10 سال میں ڈبو دیا. یار کیا ڈبوتا ہے, یہ بجٹ کیوں کاٹا ہے پھر؟ صحت کا بجٹ کاٹ دیا, تعلیم کا بجٹ کاٹ دیا. کرنسی دیکھیں, ہر چیز میں بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ گفتگو یہی ہو, تھوڑے سے مختلف انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. شیلا صاحبہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. سو مجھے ذرا مختصراً بتائیے, کل چونکہ ضمنی انتخاب ہے, کراچی میں بھی ہے 243 حلقے میں, سو کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا ہے عام انتخابات میں, کیوں کل ووٹر آپ کی جماعت کو ووٹ دے گا, کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیے, آج کراچی کا اخبار ہے ایکسپریس, جنگ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو پریشانی ہو. آج اس میں خبر لگی ہوئی ہے, کراچی اسٹاک مارکیٹ بدترین مندی 38,000 کی نفسیاتی حد بھی گر گئی. مندی کی وجہ سے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کا حجم کم ہونے کی اطلاعات. صورتحال سے سرمایہ کاروں کے مزید 1 کھرب 81 ارب 13 کروڑ 61 لاکھ 51,760 روپے ڈوب گئے. ٹھیک ہے, اب کراچی جو ہے وہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے. یہاں سے جو ہے انخلا شروع ہوا جو فورن انویسٹر تھے. اب میرے بھائی ہے نا, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ شور اس لیے مچ رہا ہے کہ احتساب ہو رہا ہے. احتساب ہمارا ہر دور میں ہوا ہے, جب عدلیہ غلام تھی جب بھی ہوا ہے, اس وقت بھی ہوا ہے جب انہیں فون جاتے تھے. یہاں احتساب سے لوگ نہیں ڈر رہے. یہاں پہ ڈر اس بات کا ہے کہ جناب کھانے کو پیسہ نہیں ہے, اور جو آپ تھر تھر رو رہے ہیں, تھر میں ہم یو این ڈی پی اور یورپی یونین کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور جو غربت مٹانے کا ہمارا پروگرام تھا, پہلے 2 ڈسٹرکٹ میں تھا, پھر 4 میں ہوا, اور اب 8 ڈسٹرکٹ سے پھیلتا پھیلتا کراچی کے ملیر میں آ گیا ہے. اگر ہم غلط کام کر رہے ہوتے تو پھر پتہ چلتا. جو بچے مر رہے ہیں نیونیٹل, ان کا ڈیتھ ریٹ بھی جو ہے وہ 50% ڈیکریز ڈاؤن ہوا ہے. یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے. قرضے کا آپ نے اگر کرانا ہے نا کچھ, تو جب اے این پی کی حکومت گئی تھی تو کے پی پہ 37 ارب تھا, اور آپ نے 358 ارب کر کے چھوڑا. تو جہاں تک بات ہے فوج کا احترام,
جی ہم بھی بہت کرتے ہیں, ہماری فوج ہے, ہمارا جو مخالفت ہے وہ ان سے تھی جو ڈکٹیٹر تھے, ہم نے جو کبھی بات کی ان کے لیے کی. اگر ایسا ہی بات ہے تو آپ کے بھی قائد کا میں بیان یاد کرا دوں کہ 2000 لوگ اگر گنز لے کر آ جائیں تو ان کے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. مجھے یاد دلاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا تھا. اور رزاق داؤد وہ بزنس مین ہے, ایک منٹ, رزاق داؤد وہ ایک منٹ رزاق داؤد وہ بزنس مین ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ سی پیک کا کوئی ان کے پاس کانٹریکٹ نہیں ہے. تو بس ان کے لیے میرا یہ جملہ ہے کہ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ سیاستدان جو ہے اس کو بزنس نہیں ہونا چاہیے اس کا اپنا کوئی, ورنہ وہ اپنے بزنس کے بارے میں بات کرے گا. کہ آپ کا ووٹر نیگیٹیولی ریئیکٹ کرے گا اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیں ہم اپنے ووٹر کو اور اپنے پاکستانیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت کی کوئی بھی پالیسی ہوتی ہے نا, اس کا امپیکٹ کم سے کم جو ٹائم ہوتا ہے وہ 1 کوارٹر ہوتا ہے, 3 مہینے. ہمیں آئے ہوئے ابھی تو ڈیٹ مطلب 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. جو کچھ چل رہا ہے یہ ڈالر جو تھا انہوں نے صرف سیاسی مقاصد کے لیے اس کو اوور ویلیو کیا ہوا تھا. ڈالر کی ویلیو, ہمارا جو روپیہ تھا اس کی ویلیو بیسیکلی نیچے تھی, انہوں نے آرٹیفیشلی اوپر کی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ہمارا جتنا فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ ہماری حکومت جب ملی تو ہمیں صرف 1.5 مہینے کے. آپ کا ووٹر یہ ساری انڈرسٹینڈنگ اس کو ہے, ووٹر آپ سرویز دیکھ لیں, ووٹر کو یہ پتا ہے کہ خزانہ خالی ہے, جو عام ایک لے مین کو پتا ہے خزانہ خالی ہے. مسلم لیگ نون نے بہت سارے قرضے چڑھا دیے پچھلے سالوں میں, لہٰذا جو پی ٹی آئی جب آئی ہے تو اس کو جو چیزیں اس نے ورثے میں لی ہیں اب وہ تو ووٹر یہ نہیں کہے گا, آپ ہی کہتے تھے نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس, نہیں ریلیف دیں گے عوام کو. ہم نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف پاس نہیں جانا چاہیے بیکاز حالات جو ہمیں نظر آئے کہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے 10 ارب ڈالر کی, جو ہماری پچھلی حکومت کی کمٹمنٹ تھی. ہمارے پاس جو اس وقت ریزرو ہیں وہ شاید اگر ہم وہ پیمنٹ کریں تو ریزرو کا خانہ خالی ہو جائے. تو لوگوں کو یہ پتا ہے کہ تحریک انصاف ملک ٹھیک کرے گی, عمران خان کا وعدہ ہے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے اس کو ہم اس کا نتیجہ اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ٹورڈز دی ویریئنٹ سر, یہ ووٹر کو کل آپ کی دانش میں کس طرح افیکٹ کرنے جا رہی ہے صورتحال؟ لاہور این اے 131 پہ پرٹیکولرلی اگر آپ بول پائیں کتنا ضروری ہے کہ آپ کے حق میں آئے وہ نتیجہ؟ پہلے تو ایک عجیب سا پروگرام ہوا ہے, صداقت عباسی صاحب کے ساتھ تو بڑے مزے کے پروگرام ہوتے ہیں. آج کچھ گڑبڑ ہو گئی, سارے پور کر دیے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں, اس سے پہلے بھی پیکیجز آتے رہے ہیں, اسی طرح جو ہر حکومت میں آتے رہے ہیں. حکومت نے اپنے بجٹ چلائے بھی ہیں, ہم نے بھی چلائے ہیں. کبھی بجلی کی قیمت گیس کی اوپر گئی ہے, کبھی نیچے گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض دفعہ جب عوام کے اوپر بوجھ پڑنے لگتا ہے تو حکومت اپنے چن پہ وہ بوجھ لیتی ہے اور عوام پہ نہیں منتقل کرتی. یہ ہے فرق اس حکومت میں اور پچھلی حکومتوں میں. آپ الزام ڈال سکتے ہیں کہ ہم نے مس مینجمنٹ کی یہ, اور ہم انہیں وقت دینا چاہتے ہیں, یہ لینا نہیں چاہتے. جس طرح کی یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ تو اپوزیشن کرتی ہے, یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا دھیما رکھیں, یہ تو اپوزیشن ایسی باتیں کرتی ہے. تو ابھی تک انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ حکومت میں آ چکے ہیں. میرے خیال میں انہیں وقت لینا چاہیے, ان کو وقت دینا چاہیے, مگر یہ لینے کے خواہش مند نہیں. گیس کی قیمت بڑھائی انہوں نے, کل ان کو سزا ملے گی. بجلی کی قیمت بڑھائی انہوں نے, کل ان کو سزا ملے گی. چور کو بریک دینے کی کوشش کی جو اپوزیشن نے روکی, ٹیکس چور کو بریک دینے کی کوشش کی بجٹ کے اندر, ان کو کل سزا ملے گی. وہ تمام گفتگو, یہ آپ کا تخمینہ اور 75 سے 90 ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز انہوں نے عوام پہ لگائے. روٹی مہنگی ہو گئی 2 روپے, کل ان کو اس کی سزا ملے گی. ہم گفتگو یہاں سمیٹتے ہیں. 50 لاکھ ہم نے گھر دیے, کل فائدہ ملے گا. وعدہ دیا اس کا. میرے خیال میں ہاؤس کے اوپر پاکستان میں کل فائدہ ملے گا. لوگوں کے چوری کیے پیسوں کو ہم نے پکڑانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, فائدہ سزا دینی ہے یا حکومت پر اعتماد کا اظہار کرنا ہے, کل اس کا فیصلہ عوام کرے گی. آج کے پروگرام سے اتنا.